Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to study the effects of global warming. جتنی گرمی بڑھ چکی ہے اس کے اثرات کا ہم آج تھوڑا سا جائزہ لیں گے، اور صرف وہ والے ایفیکٹس جو بہت بڑے ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ ہماری دنیا متاثر ہوئی۔ اس میں اگر ہم دیکھیں انالیٹکس کی بنیاد پہ یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ پروف ہو چکا ہے کہ وی ہیو لاسٹ آلموسٹ 22% آف آور گلیشیئرس گلوبلی۔ 22% ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو چکے ہیں۔ اٹ مینس دیٹ آلموسٹ 1/5 آف دا گلیشیئرز آر ناؤ نو مور اویلیبل فار یوز۔ افریقہ میں صرف ماؤنٹ کلیمنجارو 80% میلٹ ہو چکا ہے۔ 80%، it means 4/5 of Kilimanjaro has melted away. Now it has very bad impacts on the life of flora and fauna of Africa. The next thing is that in Iceland, which was once almost totally covered with ice, now there are a lot of areas which have no ice. So the ice cover of Iceland is squeezing day by day. 40% of the Himalayan glaciers, they have melted away. 40%. And now it is estimated that till 2040 there will be no more water in eastern Himalayas because there will be no more glaciers. Now just this one region ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ what it means no more ice glaciers in eastern Himalayas. Himalayas are the source for Indus River, for Brahmaputra River and for River Ganga. اگر تھوڑا اور ایسٹ کی طرف جائیں تو ایراوادی بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس ریجن کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 2 ارب کے قریب ہے، اینڈ as we know that most of the population of India, Pakistan, Bangladesh, they depend on agriculture. تو کم از کم 1 ارب کے قریب ہماری جو آبادی ہوگی وہ اس سے افیکٹ ہوگی۔ 2040 میں کوئی گلیشیئر نہیں ہوگا، کوئی پانی نہیں ہوگا، اور 1 ارب لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب وہ لوگ کیا کریں گے، وہ کس طرف جائیں گے، یہ ہماری دنیا کے لیے 20 سالوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آلموسٹ 40% آف دا گلوبل پاپولیشن اٹ لیوز within a height of 6 to 10 feet from the sea level. جو بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے کچھ، وہ بالکل اس ہائٹ میں ہیں۔ کوسٹل ایریا کی آبادی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے شہر ہیں۔ ہمارے انڈسٹریل شہر پاکستان کا جو پورٹ سٹی ہے کراچی، آلموسٹ 2 کروڑ اس کی آبادی ہے، 20 ملین۔ اگر سی لیول رائز کرتا ہے تو دیٹ سٹی از ان ڈینجر۔ نیو یارک، اسی طرح ممبئی اور مالدیوز تو خدا نخواستہ سارے کا سارا ڈوب جائے گا۔ تو 40% جو ہمارے کوسٹل ایریا کے بالکل قریب رہتی ہے آبادی، تو اگر اس کی آدھی بھی افیکٹ ہو جائے تو یہ بھی 1.5 ارب سے زیادہ آبادی بنتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ افیکٹ ہے کہ ڈیو ٹو دس گلوبل وارمنگ دا پرما فراسٹ آف دا سائبیریا اینڈ الاسکا دے آر ریفریزنگ، دے آر میلٹنگ اوے. So there are many algae or flora over there which were carbon consuming plants. اب ان کے لیے حالات ویسے نہیں رہے، وہ الجی اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ وہ درخت، وہ جنگلات جو اس ایریا میں سسٹین کر سکتے تھے اب وہاں پر نہیں سسٹین کر پاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کیونکہ زمین کے ساتھ مٹی کے ساتھ پانی بھی موجود تھا، اور وہ پانی اب میلٹ ہو کے وہاں سے کسی اور طرف شفٹ ہو رہا ہے، دیئر فور دا لینڈ از سبسائڈنگ، وہاں پر زمین نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور بعض علاقوں میں ایون 12 فٹ تک وہ زمین نیچے جا چکی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے سبسیڈنس اس کے اوپر اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی وہاں پر کسی نے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے تو وہ سارے کے سارے تباہ ہو رہے ہیں۔ اور دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ فلڈز بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور ہم صرف اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں 2010 کا جو فلڈ آیا تھا، بہت زیادہ بارش بھی ہوئی تھی لیکن گرمی کی وجہ سے میلٹنگ بھی زیادہ ہوئی تھی۔
اس کی وجہ سے ہماری فش سپیشیز بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو نوشہرہ کی اسٹڈی کے مطابق ہم 20 کے قریب فش سپیشیز جو اس سے پہلے یہاں پر موجود تھیں وہ اب دریائے کابل میں نوشہرہ میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس طریقے سے ہماری ہر چیز پہ گلوبل وارمنگ کا اثر ہوگا، لیکن چند جو اہم تھے وہ آج ہم نے ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم دیکھیں گے کہ سی لیول کے رائز اور سی کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں انکریز کی وجہ سے کیا کیا افیکٹ ہوتے ہیں۔ شکریہ آج کے لیے۔